کا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو، اس کی پوری تربیت نہ ہو گئی ہو. اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں، منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے لیے جو یہ 3 لیولز ہیں ان کو سمجھ لیجیے. اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے وسط میں 2 عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف. اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں، نسبت زوجیت، کیا کیا مشابہتیں ہیں، کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا. یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے، پڑھیں گے، بات واضح ہو جائے گی. لیکن 1-2 موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ. سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ. اور حدیث نبی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. نظام جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے، اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے. یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اثاثہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن یہاں نوٹ کر لیجیے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا، وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. یہ گویا کہ ریسیپروکل معاملہ ہو رہا ہے. دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا، رسول کا لفظ نہیں آیا. سبحان الذی اسری بعبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے 2 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو قل سے شروع ہوگی. وَلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری 2 آیتیں کل سے شروع ہوئی. یہ 4 کل ہیں. 4 کل تو سورتوں کے ہیں. قل ایا الکافرون اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. 4 کل بہت مشہور ہیں. لیکن یہ 4 کل جو ہیں 2 آیتیں کل والی یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئیں گی، اور 2 آیتیں کل والی جو سورہ کہف نہایت عظیم آیات ہیں. اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہے. جیسے ریل گاڑی کے 2 ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، انٹر لاکڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبرہ تکبیرا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. کہو کہ کل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یہ آخری آیت ہے. اور اس حکم پر جو ہے کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی سورہ نازل ہو رہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہے باہم انٹرلاک ہوئی. یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے. 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے جو کہ 4 ادوار میں یہاں 4 آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا. اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے. جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے 4 ادوار امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں. تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے. چنانچہ اس پر میں نے مضمون لکھا تھا، وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ کتابچہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے. لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے ادھر حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے. وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے.
اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتابچہ جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے، لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب کے سب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے، یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم، مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا، ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہیں یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف، جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور حصہ پھر آسمان کی طرف۔ زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ، جو اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الصلاۃ والسلام۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے، مثالی جسد دیے جن کی اول حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا۔ وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کے سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر، یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ آپ ہے نا